اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، کیا یہ تو چاہتا ہے کہ مستحکم پہاڑ وہ تیرے لیے دعائے رحمت کریں، تیرے لیے استغفار کریں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یقیناً میں طلبگار ہوں، یعنی تیری مخلوق میرے حق میں دعائیں کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تو یہ کرم چاہتا ہے تو پھر کبھی چاشت کی نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کی محض 2 رکعتیں پڑھی اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہو کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں اس نے 10 بار آیت الکرسی پڑھی، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا، یعنی وہ اللہ کی رضا کو پا جائے گا۔ تو اللہ بولے جس کو اللہ کی رضا مل گئی، اس کے تمام مسائل، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بالخصوص آج کے دور میں آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، یا قرض نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، حالات نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور کسی بھی طرح آپ نکل نہیں پا رہے، تو صرف 2 رکعت نماز چاشت، وہ نماز جو 9 سے 10 بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے، مرد حضرات ہیں اپنے آفس میں پڑھ سکتے ہیں، اپنی دکان پہ پڑھ سکتے ہیں، خواتین ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت ہی آئیڈیل ہوتا ہے اور بہت ہی آسانی والا وقت ہوتا ہے۔ بچے سکول جا چکے ہوتے ہیں، شوہر اپنے کاموں پہ جا چکے ہوتے ہیں، خواتین گھر کے کام کاج کر کے تقریباً فارغ ہونے والی ہوتی ہیں جب چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو یوں مرد حضرات بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور بالخصوص خواتین چاشت کی نماز کا بڑی آسانی کے ساتھ اہتمام کر سکتے ہیں، بجائے کہ غیر ضروری اور بغیر شرائط کے وظائف پڑھ کر اپنی زندگی کو اجیرن کریں، بعد میں رجت کا شکار ہو جائیں، مسائل کا شکار ہو جائیں، ایک مسئلے کو حل کرتے کرتے کئی مسائل جنم لیں۔ تو آپ یہ سادہ اور شرائط کے بغیر عمل کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا، صرف 2 رکعتیں، اگر آسانی ہو تو 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 8، تو یوں 2 رکعتیں آپ مکمل کریں۔ اس کے بعد آپ 1 تسبیح استغفار کی اور 1 تسبیح درود پاک کی، یعنی 100 بار آپ درود پاک پڑھیں، 100 بار آپ استغفار کریں۔ اگر وقت ہے تو آپ درود ابراہیم پڑھیں اور استغفار میں آپ سید الاستغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ اگر وقت کی قلت ہے، جس طرح مرد حضرات ہیں انہیں مجبوری ہوتی ہے، اس وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دفاتر میں بھی دکانوں پہ بھی، تو وہ محض اتنا پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد 1 تسبیح آپ یہ کر لیں، یہ کیونکہ 2 in 1 ہے، درود پاک بھی ہے اور استغفار بھی ہے، 5 منٹ میں یہ ذکر ہو جائے گا، 5-7 منٹ میں نماز پڑھ جائے گی، کل آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے۔ اللہ بولو یہ نماز ایسی ہے، جو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ہر مخلوق چرند پرند سمیت، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندی نالوں میں جو مچھلیاں ہیں، ہواؤں میں جو پرندے ہیں، جنگلوں میں جو درندے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ کی اتنی مخلوق استغفار کرنے والی ہو، دعائے رحمت کرنے والی ہو، اللہ والو اس کا رزق نہیں کھلے گا تو کس کا رزق کھلے گا؟ اس کے لیے صحت کے دروازے نہیں کھولیں گے تو کس کے لیے کھولیں گے؟ یا اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو کس کے مسائل حل ہوں گے؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو چاشت کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو چاشت کی نماز کا اہتمام کرو، دنیا دار ہو، اپنے دنیا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو، ہر ملنگ کے پاس جا چکے ہو، ہر عامل کے پاس جا کے پیسہ برباد کر چکے ہو، ہر طرح کا وظیفہ کر کے تھک چکے ہو، تو شافی کے کہنے پہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز قلیل عرصے میں آپ کے تمام مسائل دھیرے دھیرے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر روز 9 سے 10 کے درمیان میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ورد وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ جو وقت مل جاتا ہے سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، انشاءاللہ
درود سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. آپ کے درود کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تھا آج کا پیغام آپ کے نام دکھیوں کے نام. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی کریں. اگر آپ یہ عمل پہلے سے کر رہے ہیں تو آپ اس عمل کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس عمل سے یا اس عمل کی برکات سے محروم ہیں. اللہ رب العزت آپ کی میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. سبحان نکال کر لے آئیں جن وظائف کا کوئی سر و پا نہیں ہے، جو وظائف انتہائی خطرناک ہیں، جن وظائف کے ساتھ شرائط ہیں. عوام کو کیونکہ علم نہیں ہوتا کہ شرائط کیا ہوتی ہیں، تو عوام پھر وہ وظائف شرائط کے بغیر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ امت جو ہے وہ رجعت کے اندر پھنستی جا رہی ہے، اور بڑا کثیر حصہ جو ہے وہ رجعت میں پہلے سے ہی پھنسا ہوا ہے. تو عرش چینل پہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، اس کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ زندگی تو ہم نے اعمال والی گزارنی ہے. یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، ہم قرآن چھوڑ دیں، ہم نماز چھوڑ دیں. پہلے ہی ہم قرآن چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، درود پاک چھوڑ کے، استغفار چھوڑ کے، تسبیحات چھوڑ کے تو اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ میں مثال عبرت جو ہے وہ ہم بن گئے ہیں. اور جنہوں نے اعمال نہیں چھوڑے انہوں نے اس تناظر میں اعمال چھوڑ دیے ہیں کہ انہوں نے مسنون اعمال کو چھوڑ کے جو فی زمانہ پیروں کے من گھڑت وظائف ہیں اور جھوٹے فضائل ہیں ان سے متاثر ہو کے وہ رستہ اختیار کر لیا، یا وہ اعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیے. تو یوں امت کا ایک حصہ تو وہ ہے جو سرے سے ہی نافرمانی کر رہا ہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے. ایک دیندار طبقہ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اللہ اللہ تو کرتا ہے، جو اللہ اللہ تو کرتا ہے، لیکن اللہ اللہ کا طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے نہیں لیتا. نہیں سمجھ آئی بات؟ جو اللہ اللہ تو کرتا ہے اور آدو وظائف تسبیحات تو وہ کرتا ہے، لیکن وہ ٹھوکر کہاں کھا رہا ہے کہ اللہ ملا ہے ہمیں در مصطفیٰ سے، تو اللہ اللہ کرنے کا یعنی ذکر کا طریقہ بھی ہمیں ملے گا در مصطفیٰ سے. وہ ٹھوکر یہ کھا رہا ہے کہ وہ اللہ اللہ تو کرتا ہے لیکن طریقہ اپنا ہے، طریقہ اپنے پیر کا ہے، طریقہ کتاب کا ہے، طریقہ رسالے کا ہے. تو اللہ کے ہاں کسی اور کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے. کئی بار بیانات کے اندر یہ بات سمجھاتا ہوں، یہ نقطہ دہراتا رہتا ہوں کہ راج اللہ کا ہوگا، رواج کملی والے کا ہوگا. راج اللہ کا اور رواج کملی والے کا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کو جو طریقہ محبوب ہے یا اللہ کو جو طریقہ پسند ہے وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور جو طریقہ محفوظ ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جس طریقے کے اندر روحانیت ہے، جس طریقے کے اندر نورانیت ہے، جس طریقے کے اندر کامیابی ہے، وہ طریقہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. باقی میرے تیرے طریقے یا بزرگوں کے طریقے ہیں، وہ لگ جائے تو تیر ہے، نہ لگے تو تکا ہے. کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نقصان ہو جائے گا، اور اکثر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اور کملی والے کے طریقے کیا ہیں کہ ہمیشہ کامیابی، ہمیشہ کامیابی، ہمیشہ کامیابی، پھر دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت بھی کی کامیابی، اور آخرت کی بھی کامیابی. جبکہ میرے آپ کے بنائے ہوئے طریقے یا نام نہاد بزرگوں کے پیروں کے بنائے ہوئے طریقوں میں کیا ہے، اللہ نے کامیابی کو نہیں چھپایا. ان تمام رستوں کے اوپر شیطان بیٹھا ہے. انسان آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں گمراہ ہو جاتا ہے. اگر گمراہ نہیں بھی ہوتا تو ایسے بھنور کے اندر پھنس جاتا ہے، پھر اس کو نکلنے کا رستہ نہیں ملتا. جس طرح امت جو ہے وہ رجعت کے اندر پھنسی، پھر کسی کو یہی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم نے الحمدللہ 2023 میں جب امت کے اوپر اس راز کو کھولا ہے تو پھر ہمارے پیشواؤں کو بھی اور عوام الناس کو بھی علم ہوا ہے کہ وظائف کے کوئی اثرات بد بھی ہوتے ہیں. ورنہ آج تک عوام کو یہی تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ کرنا ہے تو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، پیر فقیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے. بس رسالے سے پڑھو تو کام بن جائے گا، بس یوٹیوب سے دیکھو تو کام بن جائے گا، بس کتاب سے دیکھو تو کام بن جائے گا، بس 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو تو کام بن جائے گا. جب پھر ہم نے راز کھولے کہ کام نہیں بنا بلکہ تیرا کام ہو گیا ہے،
تو پھر لوگوں کو اب نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو جن کو تو یہ شعور آ گیا ہے سو آ گیا ہے. تو اب عرش چینل کے اوپر ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ مزید لوگ برباد ہونے سے بچ جائیں, مزید گھر جو ہے وہ اجڑنے سے بچ جائیں, مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ پریشان ہونے سے, الجھنے سے, برباد ہونے سے بچ جائے. تو اس کے لیے ہم بھی محنت کر رہے ہیں, آپ تمام حضرات بھی اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں کہ ہم نے اعمال کرنے ہیں. ہم نے کیا کرنے ہیں؟ اعمال کرنے ہیں. رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم پرکھ سکیں, دیکھ سکیں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آگے بھیجتا ہے. تو اعمال تو ہم نے کرنے ہیں, لیکن امت کو شعور یہ دینا ہے کہ اعمال صرف چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائے ہیں, اللہ کے احکامات ہوں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہوں گی, یہ اعمال ہیں, باقی کوئی اعمال نہیں ہے. باقی سب ڈگاؤنسلا ہے, سب فراڈ ہے, کوئی وہ اعمال نہیں ہے. جن پیروں نے اپنے من گڑت وظائف کا نام اعمال رکھ لیا ہے, وہ کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ بولو اس طرح تو میں ایک کتاب لکھ دوں, میں کہوں جی یہ اعمال ہیں, آپ بھی یہ کہیں اعمال ہیں, یہ بھی یہ کہ اعمال ہے, یہ بھی کہے یہ اعمال ہے. ذرا خود تحمل کے ساتھ سوچو کہ آپ کفر کو دین پیش کرو گے تو کس کی کتاب پیش کرو گے؟ بولو نا. اب جب میں بھی دعوے دار ہوں کہ یہ اعمال ہیں, آپ بھی دعوے دار ہیں کہ یہ اعمال ہیں, آپ کہتے ہیں یہ میرے مرشد کے اعمال ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ میرے مرشد کے اعمال ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ غوث پاک کے اعمال ہیں, کوئی کہتا ہے یہ سید علی حجویری کے اعمال ہیں, کوئی کہتا ہے یہ بابا فرید کے اعمال ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب شافی بن کے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے تو غیر مسلم کو دعوت بھی تو دینی ہے نا. جب غیر مسلم کو دعوت دو گے, یا وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ان کو قریب کرو گے, ان کو دعوت دو گے, تو جب ان کو دعوت دو گے تو کون سی کتاب پیش کرو گے؟ سمجھ آئی کوئی بات؟ کچھ شرمندگی ہوئی ہے کہ کون سی کتاب اس میں پیش کرو گے؟ تو کتاب پیش کرنی پڑے گی آپ کو ہر صورت میں. اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. تو مجھے بتاؤ پھر تیرے پیر کے وظیفے کہاں جائیں گے اس وقت؟ اور اگر آپ کتاب اللہ کو پیچھے کر کے کہتے ہو کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, میں دین کا کام کر رہا ہوں, میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, نہیں بھائی, تو مسلک پرستی کر رہا ہے, تو پیر کا پرچار کر رہا ہے, اس کی سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے, تو کملی والے کی سنتوں کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے فرمان کی بات, اللہ کے احکامات کی بات نہیں کر رہا. جب تو صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا تو ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی, خلاص. بس اس کے بعد صالحین کی زندگی ہوگی جس سے ہمیں ٹھنڈک ملے گی کہ دیکھو یہ قرآن پہ چلے, انہوں نے سنتوں کی غلامی کی, سنتوں پہ چلے, تو صالحین کا مقام بیان کرو گے کہ ان کو یہ نفع ہوا. بس باقی ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نمونہ ہمارے لیے صالحین میں کوئی نہیں ہے, نمونہ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. صالحین سے, اولیاء اللہ سے, اپنے مرشد سے صرف ہم نے ٹھنڈک لینی ہے, حوصلہ لینا ہے کہ دیکھیں یہ حضور کے رستے پہ چلے ہیں تو اللہ نے غوث پاک کو کیا مقام دیا ہے, اللہ نے سید الحجویری کو کیا مقام دیا ہے, اللہ نے بابا فرید کو کیا مقام دیا ہے, اللہ نے جو ہے شیخ الاسلام حضرت بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مقام دیا ہے. ان سے ہم نے حوصلہ پانا ہے. نمونہ ہمارے لیے کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. نمونہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو کتاب حضور کی چلے گی جو نمونہ ہے, ماڈل ہے, یا کتاب میری تیری چلے گی؟ حضور کی چلے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رسالہ نازل ہوا ہے, 5 سورتیں نازل ہوا ہے. بولو نا. اب چپ کیوں کر گئے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتاب نازل ہوئی ہے, وہ کتاب کا نام ہے قرآن, قرآن مجید فرقان حمید. رسالہ نازل ہوا ہے, 5 سورتیں نازل ہوا ہے, سوشل میڈیا نازل ہوا ہے, یوٹیوب کے چینل میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ نازل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سارے اعمال نہیں ہیں, وہ مستحب کے درجے میں آتے ہوں گے, واللہ عالم آتے ہیں یا نہیں آتے. ان کے ساتھ نہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور نہ کامیابی کا وعدہ کیا ہے. اپنے احکامات کے ساتھ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا بھی وعدہ کیا اور اللہ نے حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے. میں ایک عمل بتاتا ہوں, آپ کا دل اش بھی کار اٹھے گا اور آپ کو ندامت, اگر ایمان زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, آپ کو ندامت اور شرمندگی اتنی ہوگی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے منٹھار اعمال چھوڑ کے کتھے کھے کھاندے رہے ہیں, کہاں ہم ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں, لمبی لمبی تسمیاں کر کے آج ہم رجت میں پھنس گئے ہیں. برا حال, بونکے دیاڑے ہمارے, نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا, نہ ہمیں کوئی نکالنے والا, نہ کوئی ذمہ داری لینے والا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہیں ہو کیا گیا.
گھر میں بیماریاں ہیں. کیا ہے؟ گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، گھر کے اندر جادو ہے، گھر کے اندر کالی نظر ہے، گھر میں بیٹیوں کے رشتوں کی بندش ہے، بیٹے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں، کسی طرح کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، صحت کا ہے، اندر کا ہے، باہر کا ہے، یا آپ باہر کہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی حاجت ہے یا کوئی آپ کو تکلیف ہے. اللہ والوں کوئی ورد نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں، کوئی شرائط نہیں، کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. اب آپ پوچھو خضر صاحب کچھ نہیں کرنا؟ ہاں، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا، کوئی اگے شاہ پیچھے شاہ کرنٹ شاہ کے پاس نہیں جانا، کوئی نیلا پیلا چٹا کالا دبانا پلانا کھلانا لٹانا کوئی کام نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھو. کیا کرو؟ فجر کی نماز پڑھو. جہاں پڑھیے وہیں بیٹھے رہو، بیٹھ کے اللہ کی پاکی بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پاک پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، استغفار کرو جتنا کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو جتنی کر سکتے ہو. یہ کوئی وظیفہ ہے؟ اس کا تو عین حکم ہے، اس کا تو عین حکم ہے. یہ کب کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے. ہماری مائیں بہن بیٹیاں نماز گھر میں فجر کی پڑھتی ہیں، وہیں جمع جائے نماز پہ بیٹھی رہیں. ٹھیک ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں. کوئی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، دفتر میں ہے، کالج میں ہے، اسکول میں ہے، کسی اسپتال میں رات کی ڈیوٹی ہے، جہاں ڈیوٹی کی ہے، جہاں فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے وہیں مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے تک ہمارے ہاں پاکستان کے اندر نماز پہلے ہی بہت دیر سے پڑھائی جاتی ہے. تو جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو بمشکل 20 منٹ ہوتے ہیں، 20-25 منٹ ہوتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے. تو سورج نکلنے کے مزید 15 سے 20 منٹ ہم نے جمع کرنے ہیں. تو یہ سارے بھی آپ ملائیں گے تو کل 40 منٹ بننے ہیں. کتنے بننے ہیں؟ 40 منٹ. یہ 40 منٹ بیٹھ کے آپ قرآن کی تلاوت کریں. کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت. کوئی وظیفہ نہیں کرنا کہ بھائی میں یہ سورت پڑھ لوں، میں یہ سورت پڑھ لوں، کوئی وظیفہ نہیں کرنا. قرآن کی تلاوت کرو، ایک طرف سے شروع ہو کے ترتیب کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو. ایک تسبیح درود پاک کی پڑھو، ایک تسبیح جو ہے استغفار کی کرو، ایک تسبیح فاطمہ کر لو. بس اتنا یہ آپ کام کرو گے. پاؤس پارا پڑھو گے، ساتھ یہ تھوڑا سا یہ ذکر کرو گے تو آپ کا اشراق کا وقت ہو جائے گا. اشراق کا وقت ہو جائے گا. جب سورج نکلے کو 15 سے 20 منٹ گزر جائے، مثال کے طور پہ آپ کے علاقے میں سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ پڑتی ہے 7 بجے، تو 7:15 جو ہے وہ اشراق کا وقت ہے. بس کھڑے ہو جو، 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھنی ہے. پڑھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ سے صحت مانگ لو، اللہ سے دنیا مانگ لو، اللہ سے گھر میں جادو ہے تو اس کا توڑ مانگ لو، بندش ہے تو اس کا توڑ مانگ لو، گھر میں بیماریاں ہیں تو شفا مانگ لو، گھر میں رزق کی تنگی ہے تو کشادگی مانگ لو، قرض میں پھنسے ہیں تو اللہ سے خلاصی مانگ لو. جو بھی اللہ والو مسئلہ ہے، صرف سوال ہے 2 رکعتوں کا. صرف سوال کیا ہے؟ 2 رکعتوں. اب آپ سن، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ کے وہ ذکر اذکار تسبیحات میں مشغول رہا، پھر اٹھ کے اس نے 2 رکعتیں پڑھی. کیا پڑھی؟ 2 رکعتیں پڑھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. اللہ والو آج آپ عمرہ کرنے جائیں تو 3 سے 5 لاکھ روپے آپ کا خرچ ہوگا. حج کرنے جائیں گے تو 16 سے 20 لاکھ روپے آپ کا خرچ ہوگا. صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو گے آپ کو مل جائے گا. اب آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے اس نماز کو کہتے ہیں نماز اشراق. اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز اشراق. اب پہلی بات ہے یہ اس کا وقت کیا ہے. اس کا وقت میں نے بتا دیا مثال دے کر کہ آپ کے علاقے میں آج کل سورج نکل رہا ہے 7 بجے، یعنی پہلی کرن اس کی آتی ہے 7 بجے. تو 7 بجے کے بعد 15 منٹ آپ جمع کریں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو 15 منٹ کے بعد وقت ہو جاتا ہے نماز اشراق کا. اگر 20 کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. علماء نے 7 منٹ سے بات شروع کی ہے اور 15 پہ لے آئے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں 5 اور جمع کرو. بسا اوقات یہ ہوتا ہے
کہ آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہوتی ہے، بس اوقات بادل ہوتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے جو علماء محتاط ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ 15 سے 20 منٹ کا وقفہ رکھیں. طلوع شمس یعنی طلوع آفتاب سے 15 منٹ بعد، 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ آپ کا نماز پڑھنے کا وقت جو ہے یہ بالکل محفوظ ہے اور بالکل آپ وقت کے اوپر پڑھیں گے، یعنی وقت سے پہلے آپ ادا نہیں کر رہے. تو جو فجر کے بعد نماز نفل پڑھی جاتی ہے اس نماز کو کہتے ہیں اشراق، اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. تیسری بات یہ ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ صرف 2. کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 2. تو رکعات کتنی ہو گئی؟ 2. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کون کون سی سورت پڑھی جائے گی؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. دونوں رکعتوں کے اندر قل هو اللہ احد پڑھ لو، دونوں رکعتوں کے اندر انا اعطینا پڑھ لو، دونوں رکعتوں کے اندر جون سی مرضی سورہ فلق، ایک کے اندر سورہ ناس پڑھ لو، جو آپ کو آتی ہے. کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کی صورتیں نہیں ہیں. اگر اللہ نے آسانی دی ہے تو لمبی صورتیں پڑھ لو، اگر وقت کم ہے، دفتر جانا ہے، بچوں کا ناشتہ بنانا ہے، دکان پہ جانا ہے، ذمہ داری ہے، تو آپ چھوٹی صورتیں قل هو اللہ احد، سورۃ کوثر پڑھ لو، 7 سورۃ عصر پڑھ لو، یا جیسا میں نے مثال دی سورہ فلق ناس پڑھ لو، یا جو معمول کی صورتیں آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں. اور نفلوں کے اندر یہ بھی آسانی ہے، نماز اشراق کے اندر یہ بھی آسانی ہے کہ آپ ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں کے اندر دہرا بھی سکتے ہیں. فرضوں میں ایسا نہیں کرتے، وہاں یہ قابل تحسین نہیں ہے، لیکن نفلوں کے اندر آپ ایک صورت کو دہرا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سورۃ علم نشرہ پڑھی پہلی رکعت کے اندر، تو دوسری رکعت کے اندر بھی آپ سورۃ علم نشرہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر قرآن آتا ہے تو پہلی رکعت کے اندر سورۃ علم نشرہ پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فیل پڑھ لیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والی پڑھ لیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. تو پہلی بات ہو گئی کہ فجر کی نماز کے بعد جو نفل نماز ہوتی ہے طلوع شمس پہ، اس کا نام کیا ہے؟ نماز اشراق. اس کا وقت کون سا ہوگا؟ 15 سے 20 منٹ طلوع آفتاب کے بعد. ٹھیک ہے. رکھتے ہیں اس کی کتنی ہوں گی؟ صرف 2. اس کے اندر قرآن کی تلاوت کون سی کریں گے؟ جون سی مرضی سورت جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ یہ مکمل معلومات ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے 2 رکعتیں پڑھی اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، تو کیا میں 2 اور بھی پڑھ سکتا ہوں، 4 اور بھی پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ بولو دین نام تیری میری مرضی کا نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کا حکم، کملی والے کی سنت کا. جب آپ مزید پڑھو گے تو وہ اشراق میں نہیں آئے گا، وہ ویسے نوافل میں آ جائے گا. وہ بے شک سارا دن آپ پڑھتے رہو، میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ میں نے بات کی ہے اشراق کی. تو اشراق کی جو رکعتیں ثابت ہیں وہ صرف 2 ہیں. اور اگر آپ اتنی ہی عبادت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ کسی دن میں بیان کروں گا نماز چاشت کے اوپر، آپ چاشت پڑھ لو. 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کلام کروں گا، تو پھر آپ چاشت پڑھ لینا. تو ہم نے 2 ہی پڑھنی ہے صرف. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فارغ ہیں، یعنی گھر میں آسانی ہے یا بڑھاپا ہے، کوئی ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ نے جب یہ اشراق پڑھ لی ہے تو اشراق پڑھ کے آپ تھوڑا سا آرام کرو، ناشتہ کرو، واک کرنے کے لیے جاؤ، سیر کرنے کے لیے جاؤ، اپنے جسم کو بھی وقت دو، جسم تر و تازہ ہو جائے. جب واپس آؤ آ کے پھر قرآن پڑھو، درود پاک پڑھو، تسبیحات کرو سارا دن. 2 گھنٹے کے بعد پھر میں سے بتایا کہ اگلے بیان میں انشاءاللہ نماز چاشت کے حوالے سے بات کروں گا. جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں، اس صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، نماز شکرانہ ہے، تو ایک ایک کر کے سب کے اوپر کلام کروں گا تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں. ہمارا جو بنیادی ضروریات دین کا علم ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ کمی دور ہو جائے. تو اللہ آج کے بعد اس نماز کو اپنے معمولات میں شامل کر لو اور تمام وظائف سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد کوئی وظیفہ نہیں کریں گے. کملی والے کا بتایا ہوا وظیفہ یعنی نماز کی صورت میں یہ عمل کریں گے. اللہ بولو یہ نماز پڑھو گے اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی. نہ رجت ہوگی، نہ اثر بد آئے گا، نہ کسی قسم کی مصیبتیں آئیں گی، بلکہ سجدے میں جا کے اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو بس. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، پر جس کا اللہ ہو جاتا اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے. تو جو آپ کی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دنیا کی ہیں یا آخرت کی آرزویں تمنائیں ہیں، ان کو دل میں رکھ کے روزانہ نماز اشراق پڑھو، روزانہ نماز اشراق پڑھو، روزانہ نماز اشراق پڑھو. اللہ جب اللہ سے فجر کی نماز کے بعد بھی مانگو گے، پھر اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، کملی والے پہ درود پڑھ کے بھی مانگو گے، پھر نماز اشراق پڑھ کے بھی مانگو گے، تو انشاءاللہ سارا دن اللہ کی مدد تیرے شامل حال رہے گی.
تو کوئی اور وظیفہ آج کے بعد ہم نے نہیں کرنا. فجر کی نماز پڑھیں گے, وہیں بیٹھیں گے, سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, پھر ہم مسنون اذکار کریں گے. ٹھیک ہے, پیران دے وظیفے نہیں کرنے. دوبارہ دوہرا دو, فجر کی نماز پڑھیں گے, گھر میں میری بیٹیاں پڑھیں گی, مائیں بہنیں پڑھیں گی, وہیں پہ آپ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے سب سے پہلے قرآن کا حق ادا کریں گے, جس کے ہم مجرم ہیں کہ ہم نے قرآن کو سالوں سے کھول کے نہیں دیکھا. تو سب سے پہلے قرآن کی زیارت کریں گے, سینے لگائیں گے, چومیں گے, آنکھوں پہ لگائیں گے, 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے, 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع, جتنا آسانی اتنا قرآن پڑھیں گے. پہلا حق قرآن کا ادا کریں گے. پھر ہم کریں گے مسنون اذکار. ٹھیک ہے, پھر ہم کیا کریں گے, بعد نماز فجر کے مسنون اذکار. مسنون اذکار کر کے اب تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے, ایک تسبیح درود پاک کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, 5 منٹ کا کام ہے, اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ 1 منٹ کا کام ہے. یعنی 6 منٹ میں ہم پڑھ لیں گے درود پاک بھی اور ساتھ استغفار بھی. بقیہ وقت ہم نے 5-7 منٹ 10 منٹ ہم دیں گے مسنون اذکار کو جو بعد نماز فجر کے ہیں. باقی ہم 20 منٹ انشاءاللہ دیں گے قرآن کی تلاوت کو. ان 20 منٹوں میں آپ پاؤ پڑھ لیں, آدھا سپارہ پڑھ لیں. دیکھیں جس طرح ہمارے حافظ ہوتے ہیں تو ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں. اب آپ لوگ تو تیز سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, تو جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ ایک پاؤ بھی پڑھ لیں تو بہت ہے, حاضری لگنی چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو ترتیب بھی بتا دی ہے کہ بعد نماز فجر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت 20 منٹ کے لیے, پھر ہم 10-12 منٹ میں مسنون اذکار جو ہے وہ کریں گے, پھر 5 منٹ میں ہم ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے, اور 1-1.5 منٹ میں ہم ایک تسبیح استغفار کی کریں گے. 4 اعمال ہم نے کرنے ہیں بعد نماز فجر. 40 منٹ کل وقت ہوتا ہے, ان 40 منٹوں کے اندر ہم نے یہ 4 اعمال کرنے. پھر 4 اعمال کر کے اشراق کا وقت ہو جائے گا. 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے اشراق, اور پہلی رکعت دوسری رکعت کے اندر جون سی مرضی سورت پڑھنی وہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. تو اللہ رب العزت یہ عمل مجھے بھی کرنے کی اور آپ کو بھی, جہاں تک ہماری آواز جائے, سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب یہ اعمال اپنی زندگی میں لے آؤ گے, خدا کی عزت کی قسم ہے, یہ اعمال تمام طرح کی غلامیوں سے, وظائف کی غلامی سے, نفس کی غلامی سے, شیطان کی غلامی سے نکال دیں گے. یہ حضور کی غلامی میں لے جائیں گے, اور جو حضور کا غلام بن جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش اور محنت بھی یہ ہے کہ امت کو جو ہے وہ وظائف کی غلامی سے نکال کے حضور کی غلامی میں لے کر آنا. تو حضور کی غلامی کے لیے شرط کیا ہے کہ حضور کے اعمال ہوں گے. اعمال میرے آپ کے تو نہیں چلیں گے, پیروں رسالوں کے تو نہیں چلیں گے, اعمال تو چلیں گے پھر کملی والے کے چلیں گے. جب ہم رسالے کے اعمال کریں گے, کتابوں کے اعمال کریں گے, سوشل میڈیا سے لے کے اعمال کریں گے, تو محبت کن کی بیٹھے گی, جن کے اعمال ہیں, جن کے وہ طریقے ہیں. تو ہم نے محبت کس کی بٹھانی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کا غلام نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے, جو تیرے نہیں ہے وہ میرے نہیں ہے. تو غلامی شرط ہے, تو جس کی غلامی میں جانا ہے اس کی محبت شرط ہے. تو محبت کے لیے اس کا ذکر ضروری ہے, اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم نے حضور کی محبت کو پانا ہے, تو حضور کی محبت کو پانے کے لیے حضور کے طریقوں کو اپنانا شرط ہے, ضروری ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک میٹھے پیارے منٹھار جو طریقے ہیں, اعمال ہیں, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا بھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہیبت بیٹھی ہوئی ہے رسالے کی, وظائف کی, سوشل میڈیا کے چینلز کی, اللہ اس ہیبت سے ہمیں جو ہے وہ آزاد کر دے, اور ہمارے اندر ہیبت بیٹھے, پیار بیٹھے, محبت بیٹھے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کی اور اللہ کے احکامات کی. وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. وہ تمام ہمارے متعلقین دنیا بھر میں جو جہاں بھی ہیں, پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, حاجات ہیں, اللہ ان کا دکھ بھی دور عطا فرمائے. جو ان کی جائز حاجات ہیں اللہ غائب کے خزانوں سے پورا فرمائے. جو مانگا وہ بھی اللہ عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت خوبصورت سوال ہے, اس کا جواب جو ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
لا ان شکرتم لا ازیدنکم، جتنا تم میرا زیادہ شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہیں دیتا جاؤں گا۔ پھر کہیں رب جو ہے وہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرو، ان کا اظہار کرو۔ تو اظہار کرنے سے کیا ہوگا کہ تم شکر کی طرف آؤ گے۔ اللہ رب العزت کو شکر کی نعمت کتنی محبوب ہے، کتنی پسند ہے، جب تک آپ کو یہ نکتہ یا یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس عمل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر آپ کرو گے بھی تو کوئی خاص نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عمل کا دار و مدار یقین کے اوپر ہوتا ہے، تو جب یقین ہی نہ بنا ہو، اس کی افادیت کا علم ہی نہ ہو، تو عمل نہ بتانے کا مزہ اور نہ کرنے کا مزہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کو، ہر رونگٹے کو زبان دے دے، ہر رونگٹے کو زبان دے دے، اور اس زبان کے ساتھ، یعنی ان کثیر زبانوں کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ درختوں کے پتوں کو گن لے، یہ تو ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ پانی کے قطروں کو گن لے، یہ تو ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ ریت کے ذرے جو ہے ان کو گن لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو گن لے جو اللہ رب العزت نے بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں بنائی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ اب اس میں دیکھیں عقلی دلیل بھی یہ ہے، اگر ہم ایسی ٹیکنالوجی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو ریت کے ذروں کو گن لے، اور ایک وقت آئے گا یہ ممکن بھی ہو جائے گا۔ کل تک کسی کو معلوم تھا کہ شعاؤں کو جو ہے وہ کیسے تولا جائے گا، ناپا جائے گا، میئر کیا جائے گا؟ آج دیکھیں انٹرنیٹ آیا ہے، اس کی مکمل زبان آ گئی، مکمل طریقہ آ گیا ہے، آپ کو جتنا ڈیٹا دیا جا رہا ہے ایک ایک MB کا حساب رکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے۔ تو کل کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ انسان ریت کے ذرے جو دنیا کے اوپر ہیں ان کی بھی گنتی کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ذرہ ذرہ بنایا کس کے لیے ہے؟ ذرہ ذرہ بنایا کس کے لیے ہے؟ اس بندے ہی کے لیے تو بنایا ہے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان رب کی بنائی ہوئی نعمتیں دنیا آخرت میں جو اللہ نے دینی ہے یا دے رہا ہے اس کا احاطہ کر لے یا ان کو گن لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، یعنی اللہ رب العزت کا یہ حکم جب سنا، تو آپ نے تھوڑا سا تفکر کیا، غور و فکر کیا، تو فوراً سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ ہر نعمت کا میں شکر ادا کروں، تو جب میں تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا ہو جائے گا؟ تو میرے رب نے راضی ہو کے، خوش ہو کے آواز دی کہ میرے موسیٰ، میرے کلیم، تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ والو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ سجدہ شکر کتنی بڑی نعمت ہے، یا شکرانے کے نوافل کتنی بڑی نعمت ہے، یا ان کی مجھے توفیق مل جاتی ہے نوافل کی یا محض سجدے کی بھی، تو یہ کتنا بڑا میرے پہ اللہ کا کرم ہے یا کتنی بڑی یہ اللہ کی عطا ہے، تو پھر یہ میرے عمل بتانے کا کیا فائدہ؟ اور اگر آپ میرے کہنے پہ کر بھی لیتے ہیں تو دل میں جب ایک عمل کی اہمیت ہی نہیں ہوگی تو کیا نفع ہوگا اس کا؟ تو اس لیے یہ باتیں میں نے جو ہے وہ عرض کی ہیں کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں بڑھاتا جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں شکر کرو گے اللہ دنیا دیتا جائے گا، آخرت کے معاملے میں شکر کرو گے اللہ آخرت بھی بڑھاتا جائے گا، آخرت جو ہے وہ دیتا جائے گا۔ پہلی بات ہے جو آسان، وہ پہلے اس کو کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اولیاء اللہ صالحین ایمان والوں کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی، کوئی خوشی ملی، کوئی اللہ کی عطا ملی، تو فوراً وہ سجدے میں چلے گئے۔
جبریل امین علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ملائکہ کی یہ سنت ہے، کبھی ڈر کے سجدہ تو کبھی خوش ہو کے سجدہ۔ ڈر کے سجدہ کیا تو اے اللہ میری توبہ، ڈر گئے تو تب بھی سجدہ۔ یہ سنت بھی انبیاء علیہ السلام کی ہے، یہ سنت بھی صالحین ایمان والوں کی ہے، اور یہ طریقہ بھی ملائکہ کا ہے، اللہ کے مقربین کا، محبین کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے کوئی نعمت دی، کوئی خوشخبری دی، کوئی عطا ہوئی، کوئی خوشی ملی، تو اس پہ سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی جو یہ ریش مبارک ہے، یہ جو اونٹ ہے اس کے کوہان کو لگ رہی تھی، یعنی اونٹ کے اوپر جو کاٹھی ڈالی ہوتی ہے اس کا جو کوہان ہوتا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور آپ کی ریش مبارک چھو رہی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کے اوپر یوں جھکے ہوئے تھے، یوں جھکے ہوئے تھے، یعنی بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، عاجزی، مسکینی کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کے نہیں، فاتح تو وہ تھے ہی، فاتح وہ تو تھے، لیکن ایسی عاجزی، ایسی مسکینی اس حالت کے اندر، یہ نہیں فخر کے ساتھ، جسے بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یا فاتحین جو ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہلا گلا کرتے آنا، نعرے مارتے آنا، یا دوسروں کو ان کی ذلیل کرتے آنا، ان کی تذلیل کرتے ہوئے آنا، یہ صرف بادشاہوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یا جنگوں میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی؟ عاجزی کی، شکرانے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، سینہ تان کے نہیں، سر جھکائے ہوئے۔ تو اللہ کو یہی ادا پسند ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو زندہ کرے گا کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو سجدہ شکر، پہلے زبان سے شکر، پھر اعضاء سے، یعنی سجدہ شکر۔ تو سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جو سوال کیا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت دی، میں خوش ہوا، تو میں نے اب کیا کرنا ہے؟ سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو سجدہ شکر ادا کریں گے تو میں کیا کروں گا کہ پہلے کھڑا ہوں گا، کیا ہوں گا؟ کھڑا ہوں گا۔ کھڑے ہو کے اب نہ تو میں نے تکبیر کہنی ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، نہ ہی میں نے اس کے اندر ہاتھ باندھنے ہیں، سمجھ آ رہی؟ نہ اس کے اندر قیام ہے، نہ تکبیر تحریم ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ میں کھڑا ہوں گا، کھڑے ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جاؤں گا، اور میں جا کے سجدے کی تسبیح جو ہے وہ اس کو پڑھوں گا 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 13 بار، جتنی مجھے اللہ توفیق دے یا میرے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ سجدہ شکر ادا ہو جائے گا، سجدہ شکر ادا ہو جائے گا۔ کوئی اس کی باواز بلند نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ خوش ہوئے، جس طرح ہم اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم ان کا ماتھا چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار۔ بے نہیں، جب رب نے ہمیں نعمت دی تو ہم نے اس کی خوشی کا اظہار کیا، تو ہم نے شکر کی صورت میں کیا کہ ہم سجدے میں چلے گئے۔ تو سجدے میں جانے کا مطلب بھی کیا ہے کہ ہماری نیت یا ہمارا ارادہ من کا کیا تھا کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو سجدہ کیا اس کو سجدہ شکر کہیں گے، سمجھ آ گئے؟ تو کیسے کریں گے؟ کھڑے ہوں گے پہلے، اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ نہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے کر جانے، نہ تکبیر تحریمہ ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، نہ رکوع ہے، نہ کوئی بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ آپ جائیں گے اللہ اکبر، ایسے جائیں گے؟ نہیں، کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے سجدے میں۔ سجدے میں جا کے میں نے کیا کہا کہ تسبیح پڑھیں گے، تسبیح سجدہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 بار، 7 بار، تعداد میں جو اللہ توفیق دے یا آسانی ہو وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، سمجھ آ گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، نماز کی طرح 2 سجدے نہیں کرنے، سمجھ آ رہی بات؟ نماز کی طرح 2 سجدے نہیں کرنے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جب سجدہ تلاوت ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، پہلے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ کرتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ بولے یہ سجدہ شکر کے اندر جو کوتاہیاں ہمارے سے ہو سکتی تھی ان کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس کے نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، صرف آپ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں سجدہ
تسبیح سجدہ پڑھیں گے, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. کوئی سلام نہیں ہے, کوئی قعدہ نہیں ہے, کوئی تشہد نہیں ہے, کوئی درود پاک نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ سجدہ شکر ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ نماز کی طرح آپ نے پہلے ایک سجدہ کر لیا پھر ایسے بیٹھ گئے جلسہ میں, پھر دوبارہ سجدہ میں گئے تو 2 سجدے کرنے, ایک سجدہ. ہاں اگر آپ نے ایک سے زیادہ سجدہ شکر ادا کرنے ہیں تو پھر جس طرح پہلا سجدہ شکر ادا کیا ہے ایسے ہی آپ کھڑے ہو کے دوبارہ سجدہ شکر ادا جو وہ کریں گے. وہ آپ کی طبیعت کے اوپر ہے, آپ 100 سجدہ شکر ادا کریں یا ایک کریں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ سجدہ شکر کا طریقہ آپ حضرات کو واضح ہو گیا. دوسرا سوال تھا کہ شکرانے کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے. دیکھیں پہلا کام آسان تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے جو میں چھوڑ گیا ہوں کہ سجدہ شکر جو ہے, سجدہ شکر جو ہے, اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے, کوئی ایسی نعمت مل گئی ہے, یہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بات میں چھوڑ رہا تھا تو اللہ نے میرے دل میں ڈال دی کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دے دی, آپ کے بچے نے ٹاپ کر لیا, کوئی ایسی خوشخبری مل گئی, ویزا لگ گیا ایسی خوشخبری مل گئی, کہیں سودا ہونا تھا وہ ہو گیا, کوئی مقدمہ کا اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا, یعنی کوئی خوشی آپ کو مل گئی. تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے جائیں وضو کریں, نہیں, اسی وقت رب کے سامنے سجدہ کریں, اسی وقت سجدہ کریں. جس طرح دیکھا کہ ہماری ٹیمیں جو ہیں کرکٹ کی ٹیمیں, ان کے اندر بھی بعض کھلاڑیوں کے اندر یہ الحمدللہ یہ تربیت ہے کہ جب اللہ پاک ان کو کوئی اعزاز جو وہ دیتا ہے یا وہ پورا میچ جیت جاتے ہیں تو وہ پلیئرز جو ہوتے ہیں کھلاڑی وہ شکرانے کے طور پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو کیا وہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اب یہ ساری بات مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سجدہ شکر میں آسانی یہ ہے کہ وضو کی قید نہیں ہے. یہ اب بات ساری مکمل ہوگی. اب دوسری بات اور آخری بات کہ شکرانے کے نفل جو ہے وہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے. شکرانے کے نفل جب پڑھیں گے تو اب آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ اب نماز ہے. یہ کیا ہے؟ نماز ہے. اب آپ باوضو ہوں گے. اب اس کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ شکرانے کے نوافل یوں پڑھنے ہیں. جیسے 2 رکعت نماز فرض فجر کی آپ پڑھتے ہیں ایسے ہی 2 نفل پڑھنے. جیسے آپ 2 رکعت نماز سنت فجر کی پڑھتے ہیں ایسے 2 نفل پڑھنے. جیسے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں ایسے یہ پڑھنے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, سارا کھیل تو ہے نیتوں کا کہ آپ نے نیت بس یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ, 2 رکعت نماز نفل شکرانہ. اور اس طرح نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح میں بول رہا ہوں جہرن. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ وضو کر رہے تھے تو کیا نیت تھی؟ شکرانے کی, کہ میں نے نفل پڑھنے ہیں. نیت تو تب کی ہو چکی ہے. دیکھیں نا ابھی آپ آئے ہیں, گھر سے نکلے ہیں, تو آپ کی نیت کیا ہے کہ ہم نے خانقاہ جانا ہے, آج بیان ہے. تو یہاں آ کے نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں حضرت صاحب کا بیان سن رہا ہوں. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو آپ نے وضو کیا, وضو کے بعد آپ نے دل میں نیت کر لی. اگر زبان سے بھی دوہرا لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ بھی مستحب ہے. کر لیا تو اس پہ بھی اجر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ منہ قبلہ شریف اللہ اکبر. آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے, ثنا پڑھیں گے, اعوذ باللہ پڑھیں گے, بسم اللہ شریف پڑھیں گے, سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. اب اس کے ساتھ آپ کچھ سورت ملائیں گے. مثال کے طور پہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون آپ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ معمول کے مطابق اپنی رکعت کو جو ہے مکمل کریں گے, رکوع میں جائیں گے, سجود ہوں گے, پھر دوبارہ قیام ہوگا. جب دوسری رکعت کے اندر آپ اٹھیں گے تو آپ پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کوئی سورت ملائیں گے. جیسا پہلی رکعت کے اندر ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی, اب دوسری رکعت کے اندر ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیں, سورۃ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں, قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں, کوئی بھی سورت پڑھ لیں. تو یوں ہم اب اپنی دوسری رکعت کو مکمل کریں گے, رکوع میں جائیں گے, سجود ہوں گے, قعدہ ہوگا, تشہد ہوگا, درود پاک ہوگا اور دعا ہوگی. اس کے بعد ہم دائیں بائیں سلام پھیریں گے اور ہمارے 2 رکعت نماز شکرانہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ مکمل طریقہ ہے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنے کا. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے شکرانے کے نفل مانے تھے, جس کو کہتے ہیں منت مانی تھی, تو وہ تو پھر اب آپ کے اوپر ہے. طریقہ یہی ہے کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہے تو 2 کر کے 8 پڑھیں, افضل یہی ہے. اور اگر آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 4 کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, 4 کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
اس طرح اگر محض آپ نے شکرانہ ادا کرنا ہے تو پھر 2 رکعتیں کافی ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے منت مان لی ہوئی کہ میں بھائی 20 رکعتیں پڑھوں گا یا 10 رکعتیں پڑھوں گا یا 8 رکعتیں پڑھوں گا 4 رکعتیں پڑھوں گا, تو پھر آپ اسی طرح پڑھیں گے بار بار. 2 باتیں ہوں گی. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو شکرانے کے نوافل ہیں وہ دن میں ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, دن اور رات میں, سوائے ان اوقات کے اندر جن اوقات کے اندر نماز نہیں ہوتی, جن کو مکروہ اوقات آپ کہتے ہیں. یعنی فجر کی جو نماز ہو گئی ہے, اب سورج نکلنے تک ہم نوافل نہیں پڑھتے فقہ حنفی کے اندر. تو اب ہم کیا کریں گے, سورج طلوع ہونے کے بعد 15 سے 20 منٹ تک ہم انتظار کریں گے. جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا, پھر اشراق کے وقت سے لے کے زوال کے وقت کے درمیان جتنے مرضی ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں. پھر زوال کا وقت 11:35 پہ شروع ہو گیا, 12:05 تک یہ زوال کا وقت ہے, مکروہ وقت ہے, اس کے اندر ہم نوافل نہیں پڑھیں گے. تو اسی طرح پھر ہم وہاں سے لے کے آگے سارے کسی وقت بھی نفل جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس طرح عصر سے 20 منٹ پہلے 15-20 منٹ پہلے ہم نفل جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. اب مغرب سے لے کے پھر فجر تک جتنی مرضی پڑھیں ساری رات. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 3 اوقات جو مکروہ اوقات ہیں ان میں آپ نے نوافل جو ہے وہ نہیں پڑھنے شکرانے کے, باقی آپ کسی وقت بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سجدہ شکر کا اور شکرانے کے نوافل 2 رکعت پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, ہم سجدے کیسے ادا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھار ہمیں بھی یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بولو کم از کم زندگی میں 1 بار, سال میں 1 بار, مہینے میں 1 بار, ہفتے میں 1 بار, جس طرح صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, تو ایسے اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ کبھی کبھار ہفتے میں 1 آر بار اللہ والو 2 نفل پڑھتے رہا کرو کہ یا اللہ جو دیا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا, اس کے لیے شکر ادا کر دیں. اور اگر یہ 2 رکعتیں پڑھنے پہ جان جاتی ہے تو پھر جو میں نے بتایا ہے کہ سجدہ شکر ہی ادا کر لیا کرے. اس کے لیے تو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے لیے تو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب میں نے دوبارہ وہ لفظ بولا سجدہ شکر, اس میں مجھے ایک اور مسئلہ بھی یاد آ گیا کہ وہ حضرات